اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ہماری آیتیں ہوئی تھیں ہم نے آیت نمبر 15 بھی کر لی تھی اور 16 بھی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے کہ بہت پیارا ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمیں تھوڑی سی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ جو ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم آگے پڑھا سکیں اور آگے بتا سکیں، اور کم از کم اپنا خود کا بھی ہمارا مائنڈ کلیئر ہو، ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو۔ تو دیکھیں اس کے اندر جو توبہ کا ٹاپک ہے، جو کہ سب کے لیے ضروری ہے، سمجھنا بھی سننا بھی، امپلیمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 17۔ انما التوبہ، بے شک توبہ تو ان کی قبول ہوتی ہے، یا علی اللہ، بے شک توبہ کا حق تو اللہ پر، یعنی اللہ ان کو توبہ ان کی قبول کرتا ہے، اللہ پر حق بنتا ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے۔ اور توبہ کا ایکچول معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ تو بڑا خوبصورت دونوں کمبینیشنز ہیں کہ رجوع کا حق تو وہ رکھتا ہے، اللہ پر اس کے لیے رائٹ بنتا ہے، للذین یعملون السوء بجہالہ۔ یہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ ورڈز، یہ 4 ورڈز پر اگر آپ ہائی لائٹ اس کو کر دیں پین سے، کہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ کا حق اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی قبولیت کی امید۔ ایک منٹ، ہاں جی ایک منٹ۔ ہاں جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ بے شک توبہ کا حق اللہ کے حضور، اللہ پر ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جو عمل کرتے ہیں برے عمل کرتے ہیں، بجہالہ، جہالت کے ساتھ۔ اب اس میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے کہ جہالت کو سمجھنا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، ان نون کی، بالکل جس کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا چوری کرنا گناہ ہے، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، کچھ چیزیں تو بلٹ ان ہیں، بچپن سے ہیں، ہم بچوں کو شیم بولتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں بلٹ ان ہیں کہ ہم آنکھیں دیکھتے ہیں کہ بتاؤ کس نے جھوٹ بولا، تو بچے آنکھیں نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آنکھیں دکھاؤ تو مجھے پتہ چل جائے گا جھوٹ کون بول رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو بلٹ ان ہیں۔ تو اب اس آیت کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ توبہ کا حق تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے عمل کیے برے، یعملون السوء، برے عمل کیے، بجہالہ، ثم یتوبون من قریب۔ جہالہ کو تفسیر القرآن بالقرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جہالہ کا مطلب ہے کہ کر لیا نادانی میں، بھول سے، غفلت میں، جانتے بوجھتے، یعنی یہ متشابہ انداز ہوگا، لیکن محکم ہم اس کی لے جائیں گے کہ محکم ایکچولی بات یہ ہے کہ ثم یتوبون من قریب۔ اس کی بات نہیں ہو رہی جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام کھانا منع ہے، سود حرام ہے، زنا، یہ جو زنا کر آ گیا تو زنا نہیں ہوتا، کڈنیپنگ کی کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کو ستانا گناہ نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی محکم جو اگر آپ پکڑنا چاہیں کہ پھر یہ کون سی جہالہ ہے اور کس کو اللہ معاف کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گی، میرا یہ طریقہ کار ہوگا سمجھنے کا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی، یتوبون من قریب، تو وہ شخص جو جہالت سے، غفلت سے، بھول سے، انکانشیسلی، کانشیسلی، میں دونوں لوگوں کو ڈال دوں گی، جان کر انجان میں، دونوں، جاننے والے بھی انجان والے بھی، لیکن اس کا متشابہ انداز تھا، اس کا محکم اس طرح سے کھل گیا، بس جلدی رجوع کر لو، اپنی غلطی پہ اٹل مت رہو، وَلَمْ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ اڑے نہیں رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں پر۔ نیک لوگوں کی صفت بیان ہوتی ہے کہ دیکھیں، ریئلائز کیا
ایک دم سے یاد آیا کہ میں تو غیبت میں انوالو ہو گئی ہوں، یہ سب بیٹھ گئے مجھ سے اور کسی کی نقل اتار رہے ہیں تو بھی میں ہنس رہی ہوں، تو غلط ٹی وی پر آ رہا ہے تو ٹک ٹک دیکھ رہی ہوں، تو ابھی جھوٹ بولنا پڑ گیا، تو اڑو مت، کیا کرتی، تم نے مجبور کیا تو میں نے جھوٹ بولا، تم نے مجبور کیا تو مجھے یہ کرنا پڑا، ایسی فضول باتیں، فضول آرگیومنٹس، فضول لیم آنسرز نہیں دیں گے، فضول باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ان کو اللہ معاف بھی نہیں کرتے ہیں، جو ایسی فضول باتیں کرتے ہیں نا ان کو اللہ معاف بھی نہیں کرتے ہیں کہ جی میں نے بھول سے کر لیا، یہ بول دو کہ ہاں میں نے بھول سے کیا اور واقعی یہ تو میں نے بہت غلط کام کیا اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میرے اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کیا کیا، میں نے یہ کیا کیا، ثم یتوبون من قریب اس متشابہ الفاظ کا محکم بنا دیتی ہے کہ جہالہ کانشیسلی انکانشیسلی جان کر انجان میں، لیکن ریکوائرڈ، اللہ کو مطلوب کیا ہے، اللہ کن کی توبہ پر رجوع کرتے ہیں، یتوبون من قریب، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے موسٹ امپورٹنٹ لکھنا ہے ایم آئی، کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے، تو آپ کو توبہ کی حقیقت پتہ چلے گی اور آپ کے اندر نرمی آئے گی، آپ کے اندر ایک سخت پن ختم ہوگا، آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں کبھی بھی وقت نہیں لگائیں گے اور جلدی سے توبہ کر لیں گے، کیونکہ پھر اللہ نے آپ کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس لیے بڑا پیارا تھا پوائنٹ، میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگ سب کانسنٹریٹ کریں، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ یہی آنسر دے رہے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ وہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے ان پر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہ سچویشن اور یہ فیلنگ وہ اللہ ہی جانتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی علیم اور حکیم ہے کہ تم نے کتنی دیر لگائی اور اے نے کتنی دیر لگائی، بی نے کتنی دیر لگائی، سی نے کتنی دیر لگائی، ڈی نے کتنی ایکٹنگ کی توبہ کرنے میں، اللہ سے بھی اسے حیا نہیں تھی اور وہ اللہ کو بھی اپنا دوست نہیں مانتا تھا، کہ کہتا تھا اللہ بھی جانتے ہیں میں نے غلط نہیں کیا، اللہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں نا جو اتنے بے شرم ہیں، اتنے بے حیا ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بھی زیادتی کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اللہ جانتا ہے میں نے کیوں کیا، ہاں ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جو آپ کو کرنا ہے کریں، آپ کے پاس بھی قرآن ہے، سب کے پاس بھی قرآن ہے، آپ کے اندر بھی بلٹن ہے ایمان، سب کے اندر بلٹن ہے ایمان، اللہ علیم حکیم ہے، جلدی رجوع کر لو تمہارے لیے فائدہ ہے، قرض اتار دو۔ اب جناب آ جائیے 18 آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہم سب کے لیے بھی اور ہمارے بڑوں کے لیے بھی۔ اچھا جی 18 آیت 18 سورہ نساء بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے، جبکہ ایتھیکلی ایز اے مینرز ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ارے اس کی کیا توبہ قبول ہوگی، یہ مر گیا اتنوں کو دکھا کر، اس کی کیا توبہ قبول ہوگی، کوئی مر جاتا ہے کتنوں کو دکھا کے اور پھر کچھ لوگ ان کے لیے اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو بکواس، یہ کیا اللہ اس کو معاف کرے گا، تو یہ بھی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ لیکن یہ ٹاپک لا رہے ہیں کہ ہاں میں کئی لوگوں کی توبہ قبول نہیں بھی کرتا ہوں، یہ ہے ٹاپک، اس کو ماننا پڑے گا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ۔ ایک منٹ میں ذرا سا آ جاؤں، بچوں کی آواز بہت آ رہی ہے۔ جی تو ہم بات پڑھ رہے تھے، ایکچولی میں آج واٹس ایپ پر ریکارڈ کر رہی ہوں، تو اتنی دیر ریکارڈنگ میں آپ کے لیے وقت لگ جائے گا، اینی وے۔ اچھا جی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ان کی توبہ تو قبول ہوتی، سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہہ دی، جبکہ ہمیں یہ کہنا اچھا نہیں لگتا ہے اور ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے، بالکل ٹو دا پوائنٹ کہنا چاہیے۔
نہیں ہے اس کی توبہ قبول. للذین یعملون السیئات، وہی سو کا سیئات آ گیا کہ ان لوگوں کے لیے توبہ قبول نہیں جو عمل کرتے ہیں برے. حتی، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ورڈ، حتی، یہاں تک کرتے ہیں برے عمل، یہاں تک کرتے ہیں برے عمل کہ اذا حضر احدہم الموت، مرتے وقت تک یہ برے ہی عمل کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں، ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کیا پتا اس نے رات کے کسی پہر میں معافی مانگ لی ہو، کیا پتا کہ آج ہی رو کر اور سویا ہو، کیا پتا. یہ ایتھیکلی ہمیں یہی کرنا چاہیے. ہمیں ایک دم سے کسی پر کوئی فتویٰ پاس نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے دل میں بھی نرم گوشہ ہو کہ اللہ ہم سب کو بھی معاف کر دے، ہم بھی تو اتنے ہی برے ہیں، ہم بھی تو ایسے ہی برے ہیں، ہم میں بھی تو کتنی ایسی برائیاں ہیں کہ ہم اللہ کو شکل نہیں دکھا سکیں گے. تو اس لیے غور کیجئے کہ ٹاپک اپنی جگہ سلامت ہے، اس کو فور گرانٹیڈ بھی نہیں لے سکتے ہیں. نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی قبول جو برے عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب حاضر ہو ان میں سے کسی ایک پر موت، احدہم الموت، حاضر ہو ان میں سے کسی ایک پر موت تک انہوں نے برے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے، اور پھر وہ اپنا آخری وقت دیکھ کر کہے گا انی تبت الآن، بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب. اس کے درمیان ہمارے پاس ایک پوائنٹ رہ گیا کہ یہ تو کسی کو وقت مل رہا ہے، کسی نے فرشتہ دیکھا، یا کوئی بیمار ہوا، یا کوئی کینسر ڈائیگنوز ہوا، یا مرنے سے پہلے جو اس کی آخری سانسیں ہیں ہارٹ اٹیک کے وقت، یا جو ایکسیڈنٹ کے بعد جو 5-6 سیکنڈ ہے، 10 سیکنڈ ہے، 10 منٹ ہے، پورا راستہ وہ لہو لہان ہے، اور اس نے اپنے رب سے معافی مانگی. تو ادھر بھی ہم ایک بھائی بہن ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت گرے ایریا ہے یہ، کہ اس وقت جب موت کھڑی ہو جائے تب بھی اللہ نے معافی منع کر دی ہے. اور اللہ نے اس کی مثال ہمیں فرعون سے دی کہ فرعون کو بھی معافی کا ٹائم جتنا ملا تھا، وہ آخری وقت جب اس پر لہریں آ رہی تھیں، غرق ہو رہا تھا، تو اس نے ریلائز کر گیا، ایک دم سے پھٹک سے موت نہیں آ گئی. کسی کی موت تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک لمحے میں آ گئی، تو ہم کہتے ہیں اس نے کب کہا ہوگا انی تبت الآن، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کو ٹائم بھی نہیں ملا ہوگا. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ انی تبت الآن بھی نہیں کہہ سکتے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوتے ہوں گے، اور زیادہ تر میں تو دیکھتی ہوں کہ مرنا ایک کوئی بہانہ بنتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک، کوئی 10 منٹ پہلے، کوئی 10 دن پہلے، کوئی 10 سال پہلے. تو میرے نظریے کے مطابق بالکل جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے نا، جو آپ اور میں، جو قرآن نے بھی پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، جو لاسٹ سین ہے کہ ہم ریلائز کر جاتے ہیں کہ سانس میری نکل رہی ہے اور میرے لیے اب کوئی جینے کی رمق باقی نہیں رہی، وہاں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس پر بھی اللہ کی شان ہے کہ کس کو اللہ معاف کریں گے اور کس کو اللہ معاف نہیں کریں گے. لیکن ایک جنرل نالج ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ ایک جنرل نالج کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈرنا چاہیے، اپنے لیے ڈرو، چلو کسی کی بات مت کرو. کہ یہ جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، ایک ہمارے یہاں ورڈ ہے سکرات کا، تو یہ جو پوائنٹ ہے، اور ایک اور بھی ایک ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے غشی، موت کی بے ہوشی، اور اس طرح سے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا آخری وقت چل رہا تھا، تو ادھر اللہ نے منع کر دیا ہے کہ وہاں پر میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. تو اس لیے ڈرنا چاہیے. جیسے کہ جس کے لیے پھانسی کا اعلان ہو جائے، لوگ اکثر کویسچن کرتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا ریپسٹ، اتنا بڑا ڈاکو، جب اس کا پھانسی کا اعلان ہو جاتا ہے تو کیا اس کو معافی ملے گی؟ ہم کہتے ہیں بھائی لب سل چکے، اب الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. قرآن کی آیت پڑی ہوئی ہے کہ موت کے فیصلے کے بعد جب آپ ریلائز کر لو کہ کوئی جائے پناہ نہیں، تو پھر توبہ کے دروازے بند ہیں. اس لیے تندرستی میں، اور ابھی اریسٹ نہیں ہوئے ہو تو یہ بھی آیت ہے کہ اگر اریسٹ ہو گئے یعنی پکڑے گئے. اب پکڑے گئے کا مطلب یہ نہیں پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے یا کوئی اور انداز. پکڑے گئے کا مطلب ہے کہ رپورٹ آ گئی کہ جی کینسر ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے.
جی ہارٹ اٹیک ہے اور تھرڈ ہارٹ اٹیک ہے، اور اس سے پہلے آپ اور میں غلط حرکت کر رہے تھے، تو ہم کہیں گے اریسٹ ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں کہ میں اور آپ بار بار اپنے اللہ سے کہیں گے اللہ تندرستی میں معافی مانگنا نصیب فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ اچھے دنوں میں، خوشحالی میں، جوانی میں، بہترین دنوں میں آپ کی یاد نصیب فرمائیے گا، اور اللہ تعالیٰ جب مرتے ہوئے بھی ہم کلمہ پڑھیں تو قبول ہو جائے کہ ہم نے آپ کو اپنی جوانی، اپنی تندرستی اچھی دکھائی، اچھے عمل کر کے دکھائے، تو اللہ میں امید رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ مرتے ہوئے بھی جب میں کلمہ پڑھوں گی تو قبول ہوگا، نہیں تو مرتے ہوئے تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے یہاں عام لہجے میں لوگ کہتے ہیں، عام سٹیٹمنٹ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، تو وہ تو فرعون کو بھی ہوا۔ کلمے والی تو زندگی جینا بڑی چیز ہے نا، تو پھر اگر آپ بغیر کلمے کے بھی مرو گے تو نو پرابلم، سوتے ہوئے میں بھی اگر روح قبض ہو گئی تو نو پرابلم، آپ نے اٹھ کر اچھا ہی کام کرنا تھا، آپ سوئے بھی اچھا کام کر کے تھے، اور آگے اللہ ہی حامی و ناصر ہے۔ تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ لیست التوبہ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے کہ جو مرتے دم تک برے کام کرتے رہیں۔ تو دیکھیں اس وقت ہمارا جو ایک ہاٹ ٹاپک تھا کہ ہم میڈیا سے منسلک ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چھوڑ دو، کیونکہ آج بچوں کی پڑھائی بھی اسی گیجٹ پر ہو رہی ہے۔ اب ہم پر آ گیا ہے جہاد کہ ہمیں ریموٹ پر اور اپنی انگلیوں پر بڑا قابو پانا ہے کہ جو ونڈوز کھلتی ہیں، جو چیزیں سائٹ پر آ رہی ہوتی ہیں، جو چیزیں علل اعلان دکھ جاتی ہیں، ان سے ہم کتنا اگنور کرتے ہیں، اور ہم کتنا پروڈکٹیو چیزیں ٹی وی پر یا میڈیا کے توسط سے یا اپنے کسی گیجٹ کے ذریعے سے یا کسی جاب میں ہمارا کیا انٹریکشن رہتا ہے، اور ہم کتنی نیک فطرتی اور نیک نیتی اور نیک سوچ رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہو تو کل ہی ہم نے لیسبین اور گیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں اتنی اٹیچڈ ہے اور ہر دور میں تھی، اور ایک میدانی جہاد ہے، اور ہم سویلین کے لیے تو یہ جہاد بھی ہر پل ضروری ہے کہ آپ اپنی ارج پوری کر لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا جو حلال ہے وہ کر لیں، حرام سے بچنا پڑے گا۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر کہے گا مرنے والا گناہ کرتے ہوئے آخری وقت تک کہ انی تبت الآن، بے شک میں نے توبہ کی اب، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ولا، اب ولا میں واو بھی عاطفہ بنے گا، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے کہ یموتون وہم کفار، الذین یموتون وہم کفار، وہ لوگ جو مرتے ہیں اور اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کفر ہی پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ نان مسلم مرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ترجمہ لوگ ایزیلی لے جاتے ہیں کہ نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کہ نان مسلم ہوں۔ دیکھیں کفار کا مطلب یہی ہے کہ وہ کفر پر اڑا ہوا تھا، وہی اللہ نے وہی بات کو دوسرے انداز سے بھی کہا، آج بھی حرام کھا کے سویا ہے، آج بھی حرام کما کے سویا ہے، آج بھی حرام دیکھ کے نکلا ہے، یعنی جو کفر پر اڑا ہوا ہے تو نہ ان کی توبہ قبول ہے۔ اور اس کو میں کس انداز سے لیتی ہوں کہ نہ ان کی توبہ قبول ہے جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اس کو میں اس طرح لیتی ہوں کہ ہم جو ہر سال حج کرتے ہیں، ہم جو ہر سال روزے رکھتے ہیں، ہم جو بڑی بڑی راتوں میں ختم القرآن کی دعاؤں میں بھاگتے ہیں، آمین 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 کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سارے گناہ معاف۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک بے پردہ عورت ہے، ایک جھوٹا انسان ہے، ایک مکار انسان ہے، ایک ماں باپ کی بدعا لینے والا حرام خور، یہ سب نمازیں بھی تو پڑھتے ہوں گے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ روزے نہیں رکھتے ہوں گے، یہ حج نہیں کرتے ہوں گے، یہ لوگوں کی خدمت نہیں کرتے ہوں گے۔ جج حضرات، کورٹ، پولیس، ساری سب کو انوالو کر لیں، سب کو دیکھ لیں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ بلکہ میں نے تو زیادہ تر اپنے یہاں دیکھا ہے کہ حرام خور لوگ ماں باپ کی بڑی فرما بردار ہوتے ہیں،
حرام کھاتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، کبھی کبھار شراب بھی پیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، دل بڑا ہے، بہت دل بڑا ہے، بہت دل بڑا ہے، ان کے لیے لوگ کہتے ہیں بہت دل بڑا ہے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے بھی کئیوں کو دیکھا حرام خور ہی ہیں، دل بھی بہت بڑا ہے، دعائیں بھی بہت لیتے ہیں، بہتوں کی زندگی کا ان کا جو کچن چل رہا ہے، لیکن وہی اللہ معاف کرے، حرام کے پیسوں سے سب کو خوش رکھنا تو اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پہلے بھی کہا میں علیم بھی ہوں، میں حکیم بھی ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مر جائیں اور اپنے کفر پر اڑے رہیں اور توبہ توبہ بھی کرتے رہیں اور نمازیں بھی پڑھتے رہیں، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کو ایک اچھا انسان چاہیے، اللہ کو ایک اچھا انسان چاہیے، پراپر، جو چند باتیں قرآن میں لکھی ہیں اس کا امپلیمنٹ انسان پر ہونا چاہیے۔ یہی لوگ ہیں، تیار کیا ہے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب۔ اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو تو آپ پڑھ رہے تھے سورہ نساء، آپ پڑھ رہے تھے عورتوں کے معاملات، تو اس میں کچھ ڈیفرنٹ باتیں آ گئی تھیں، لیکن اسی سے ہی وہ بلونگ کریں گی۔ آگے کی آیت اسپیشلی وہی نساء کے لیے آ گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے، حرام ہے، یعنی ہم خود بخود اس کے بریکٹ میں ڈال دیں گے، حرام ہے تم لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ وہ لوگ کہ ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وارث بن جاتے ہو عورتوں کے زبردستی، یعنی زبردستی تم عورتوں کے وارث بن جاتے ہو۔ کہیں دیور زبردستی وارث بن جاتا ہے کہ مجھ سے ہی نکاح کر لو، کہیں پر باپ جو کہ اب شادی کر چکا تھا بیٹی کی، اب جی پھر سے اگر تم میری بیٹی ہو تو یہ مت کرو، وہ مت کرو، یوں نہیں کر سکتی ہو، اس سے نکاح نہیں کر سکتی ہو، اس سے میرا جھگڑا ہے۔ اور بھی کئی لحاظ سے عورتوں کے زبردستی وارث بن جاتے ہیں کہ جی یہ کہیں بھی باہر جائیں گی تو ہمارے بھائی کی وراثت بٹے گی، تو شادی نہیں کرنے دیتے ہو اپنی بھابھی کو، اپنی مرضی سے حق حلال کی چیز نہیں کرنے دیتے ہو۔ تو یہ کون کون ہے؟ یہ خود اپنا آئینہ، اپنی شکل اس آیت میں دیکھ سکتا ہے کہ کون ہے جو عورتوں کا اور اسپیشلی یتیم عورتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ اور وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور نہ ان عورتوں پہ دباؤ ڈالو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے لو، ہڑپ کر جاؤ، لے لو، تذہبوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، بعض وہ پیسہ، وہ چیزیں، وہ جائیداد، وہ وراثت بات آ رہی تھی کہ نہ تم ان پر اتنا پریشر ڈالو، انہیں مجبور کرو کہ تم لے جاؤ بعض وہ چیزیں، وہ وراثت، ما آتیتموہن، جو دیا تھا تم نے ان عورتوں کو۔ نمبر 1 تو یہ بات آ رہی ہے کہ دے کر پھر لینے والی باتیں، دے کر پھر دکھانے والی باتیں، اتنا دکھاتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ بیچاری خلا لے کر جان چھڑاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کی آبزرویشن میں ہے کہ کون کس کو کتنا ستاتا ہے۔ کئی عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں کو دوسری شادی کرنی تھی، میں نہ کہہ رہی تھی، تو بلکہ کئی جگہ تو ان کے ناک ہاتھ کان کاٹ دیتے ہیں ہم پاکستان جیسی جاہل ملکوں میں، تو کیونکہ ہمارے یہاں بڑے حد تک جہالت ہے۔ ویسٹ کی عورتوں کو اتنا تم کر نہیں سکتے ہو، لیکن اس کو اتنا ستاتے ہو کچھ لوگ کہ اس کو ہار ماننی پڑتی ہے اور اس کو اپنے وراثت سے تھوڑی سبکدوش ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی آبزرویشن میں ہے کہ تم نے زبردستی کن کن کا مال ہڑپ کیا، وہ حرام تھا۔ پھر تم اپنے بچوں میں دیکھتے ہو، پھر تم اپنے نفس میں دیکھتے ہو، پھر تم اپنی بیماری میں دیکھتے ہو کہ اتنا ہوتے ہوئے بھی تمہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، اتنا ہوتے ہوئے بھی تمہیں پہننا نصیب نہیں ہوتا، اتنا ہوتے ہوئے بھی تم گاڑی میں بھی اپنی نہیں جا سکتے ہو۔ تو اے لوگوں، زبردستی وارث مت بنو عورتوں کے، ان پر ایسے پریشر اور دباؤ مت ڈالو کہ جو تم نے دیا وہ دے کر اور اپنی جان چھڑائے۔ اللہ، بڑی گہری بات ہے عورتوں کے لیے، جبکہ حکم تو ادھر مردوں کو آ رہا ہے، لیکن یہاں عورتیں آپ سن لیں، ساری عورتیں سن لیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا کی رانی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کی پرنسس بنایا ہے،
لیکن اگر بے حیائی کرو گی نا عورتیں، اگر عورتیں بے حیائی کریں گی تو اللہ نے حق دیا ہے، اللہ نے اتنا ہمارا ساتھ دیا ہے ایز اے عورت، اتنا اللہ نے ہمارے لیے ہمارے حق پر، اللہ تو انصاف والے ہیں، لیکن اللہ نے ہم سے بے حیائی کو بالکل ناپسند کیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر وہ عورتیں بے حیائی لائیں گی تو شوہر اس سے اس کی چیزیں لے سکتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر عورت سے کوئی چیز لے لیتے ہو تو تم نے بہت بڑا الزام اپنے اوپر لایا ہے، تم نے بہت بڑا الزام اپنے اوپر لایا ہے اگر تم کسی عورت کا مال کھا جاتے ہو تو۔ لیکن اللہ آ گیا، اگر بے حیائی لائیں، اسی طرح طلاق میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے نہیں نکالو ایسے دھکے دے کر، اور گھر سے نکلنے کا مت کہو، لیکن اگر وہ بے حیائی لاتی ہیں تو ساتھ میں نہیں رہا جا سکتا، ساتھ میں نہیں رہا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی پکڑ ساری مردوں کی ہو رہی تھی، لیکن ایک دم سے اللہ نے ٹویسٹ کیا آیت کو، اور اللہ نے کہا تم ان پہ پریشر نہیں ڈالنا، تم ان کے زبردستی وارث مت بننا، تم نے جو ان کو خزانہ کے خزانہ بھی دیا ہے، آگے آیت آئے گی، تو تم لے نہیں سکتے ہو الا مگر اس صورت میں تم ان سے چیزیں لے سکتے ہو کہ وہ لائیں کوئی بے حیائی ظاہرہ، تب تم ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، اور تم نے جو دیا ہے وہ تم ان سے لے سکتے ہو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا عاشر یعنی گزر بسر کرو معروف کے ساتھ، جو تمہیں صحیح لگتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ٹوٹل کسی کے اندر کوالٹی نہیں دیکھنے بیٹھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کراہت کرو ان عورتوں میں کوئی عادتیں، کوئی باتیں، کوئی بھی طرح سے، فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ، بس اگر کراہت کرو، ناپسند کرو ان عورتوں میں تم کسی معاملے میں، تو امید رکھو کہ ان تکرہوا شیئا، یہ کہ تم کراہت کرو کسی چیز کے بارے میں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جب کہ اللہ نے اس میں کوئی دوسری طرح سے خیر کثیرہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کئی عورتیں بہت خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے گھر کو جنت بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ کئی عورتیں ہیں جن کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اپنی اولادوں کی پرورش بہت اچھی طرح سے کی ہوتی ہے، انہوں نے پورے گھر کا ماحول بدل کے رکھ دیا ہوتا ہے، جبکہ وہ خوبصورت اتنی نہیں ہوتی ہیں، بڑے گھر کی نہیں ہوتی ہیں، بہت پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن پڑھے لکھے شوہر سے بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ کو وہ جو کیا میں لفظ کہتی ہوں کہ ہر وقت آپ اس کو پوری طرح سے پرفیکشن مت ڈھونڈو کسی میں۔ اگر آپ پرفیکشن ڈھونڈنے بیٹھو گے کہ بالکل ہر طرح سے میری ڈریم گرل ہو، یا عورتیں یہ سمجھ لیں کہ جی جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہی مرد ہو، تو آپ تنہا رہ جاؤ گے، آپ اکیلے رہ جاؤ گے، اور یہ پھر آپ کو جوانی میں پتہ نہیں چلے گا، یہ بڑھاپے میں اور بیماری میں اور تکلیف میں آپ کو وہ سب یاد آئیں گے کہ جن کو آپ نے چھوڑا تھا بے دردی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالی ہمیں کتنا خوبصورت واز دے رہے ہیں، تو ہم عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں میں بھی بالکل پرفیکشن دیکھنا نہیں ہے، مردوں کو چاہیے معافی کا جذبہ رکھیں، اگنور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا بھی اچھی کریں، آخرت بھی اچھی کریں، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیں، پاکستان میں نظام قانون اور جو ایک انصاف کا قانون رائج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کورٹ اور یہ سپریم کورٹ اور ان کے ججز کو اور تمام لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان سب کو، ہم سب کو اللہ کا خوف عطا فرمائے، اور ہم انصاف پر فیصلے کریں، اور پاکستان کی بیٹیوں کو انصاف نصیب ہو، بیٹوں کو بھی، ہر ایک کو بھی اللہ کامیابی نصیب فرمائے، اور سب والدین کے کلیجوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔